نمبر 112 بہترین گواہ وہ ہے کہ جو گواہی طلب کرنے سے پہلے پہلے گواہی دے دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا خیر الشہود قال من ادى شہادتہ قبل ان يسألها، بہترین گواہ وہ ہے کہ جو گواہی دے دے اس سے گواہی طلب کرنے سے پہلے پہلے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین گواہ وہ ہے کہ جو کسی موقع پہ گواہ تھا اس کو بلایا گیا، وہ فوراً آ کر گواہی دیتا ہے، اپنی گواہی کو چھپاتا نہیں ہے، پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتا، اس سے کوئی رشوت طلب نہیں کرتا، اپنے کوئی مطالبات نہیں رکھواتا۔ کسی موقع کا گواہ ہے، مدعی کہتے ہیں آپ گواہی دو، فوراً عدالت میں حاضر ہو کر گواہی دے دیتا ہے۔ یعنی جو اپنا مفاد بیچ میں نہ رکھے، اپنی اغراض نہ رکھے، دوسرے کو نفع پہنچائے، فرمایا یہ بہترین انسان ہے۔ نمبر 113 مستحق کو زمین مفت میں دے دینا بہترین عمل ہے بنسبت اجرت لینے کے۔ ایک آدمی کسی کو زمین دے اور اس کی اجرت اور کرایہ لے، مکان دے اور اس کا کرایہ لے، اس سے بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ زمین اس کو مفت دے دو۔ یعنی اللہ نے توفیق دی ہو تو انسان وہ زمین وہ جگہ اس کو مفت دے دے، اگر مالک نہیں بنا سکتا تو کم از کم یا تو کرایہ اس سے کم لے لے، دوسروں کی بنسبت کم لے، ان کی ضرورت ان کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے کہ ان کی اتنی وسعت نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے وسعت دی ہے تو آدمی ان پر نرمی کرے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ، تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کو زمین دے دے مفت، خیر له من ان یاخذ علیہا کذا وکذا لشیء معلوم، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم متعین کر کے ان سے اتنی اتنی اجرت لے لو۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، یعنی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تم اجرت لو، اس سے بہتر ہے کہ تم زمین اس کو مفت دے دو۔ اس لیے اللہ نے وسعت دی ہو، عموماً گاؤں میں کافی زمینیں ہوتی ہیں، ایک ایک آدمی کی سینکڑوں ہزاروں مربع میل زمینیں ہیں۔ اب اگر وہ کسی غریب کو ویسے زمین دے دے کہ وہ اس پہ کاشتکاری کر لے تو اس میں شاید کوئی حرج نہیں ہے، یا اللہ نے جس کو مکانات دیے وہ کسی مستحق کو ویسے مکان دے دے بغیر کرایہ لیے، یا کرائے میں تخفیف کر لے، فرمایا یہ بہترین انسان ہے۔ نمبر 114 حدود قائم کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقامت حد من حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کے حدود کو قائم کرنا خیر من مطر 40 لیلۃ فی بلاد اللہ عز وجل، یہ بہتر ہے اس سے کہ 40 دن اللہ تعالیٰ شہروں میں سے کسی شہر میں بارش برسائے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی اللہ کے حدود کو قائم کرے یہ بہتر ہے اس سے کہ 40 دن بارش برسے، یعنی بارش سے خوب پیداوار ہو، غلہ ہو، اس سے بہتر ہے حدود قائم ہو۔ حدود کا مطلب جو شریعت نے حدیں رکھی ہیں، یعنی چور کے لیے حد رکھی، ڈاکو کے لیے حد رکھی، زانی کے لیے حد رکھی، قاتل کے لیے حد رکھی، شراب پینے والے کے لیے حد رکھی۔ جب حدود کا نفاذ ہوتا ہے تو ملک میں امن و امان آتا ہے، جرائم ختم ہو جاتے ہیں اور ہر آدمی کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ بہترین لوگ ہیں وہ جو شریعت کے حدود کو قائم کریں۔ نمبر 115 بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا وکان یقول ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، آپ نے فرمایا بہترین انسان تم میں وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا، آپ علیہ السلام بے حیا نہیں تھے اور نہ ہی بیہودہ گفتگو کرتے تھے۔ گویا اس حدیث میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اس لیے جتنے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اتنا اثر معاشرے پر بھی ہوتا ہے، اس کے ارد گرد کے لوگوں پر بھی ہوتا ہے۔ بسا اوقات حسن اخلاق کی وجہ سے بہت سے لوگ دین کے قریب آ جاتے ہیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ریل میں سفر کر رہے تھے، ان کے قریب ایک ہندو بیٹھا ہوا تھا، اس کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی تو وہ جیسے ہی
بیت الخلاء گیا تو وہاں کسی نے قضاء حاجت کی تھی لیکن اس جگہ کی صفائی نہیں کی تھی. تو اب یہ جو ہندو تھا گیا واپس آ گیا الٹے قدم اور اس کے چہرے پہ ناگواری تھی. حضرت مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے، حالانکہ حضرت اپنے دور کے بہت بڑے عالم ہیں، شیخ العربی والعجم ہیں، 17 سال مسجد نبوی میں انہوں نے درس دیا ہے. اب حضرت خود اٹھے اور گتے وغیرہ لے لیے اور ایک لوٹے میں پانی لیا اور گئے بیت الخلاء کو بالکل صاف کر دیا اور لوٹے میں پانی بھی رکھ دیا. پھر اس ہندو غیر مسلم سے کہا اب تم جا سکتے ہو. اس نے کہا میں ابھی آیا ہوں، وہاں تو گندگی ہے. کہا نہیں اب نہیں ہے. جب وہ گیا تو واقعی بیت الخلاء بالکل صاف تھا. اس نے قضاء حاجت کی، استنجا کیا، واپس آیا. کہا آپ کس مذہب پر ہو؟ کہا جی اسلام پر ہوں. کہا آپ کا مذہب سچا مذہب ہے، آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتا، میں ہندو آپ مسلمان، آپ نے میری خاطر بیت الخلاء کو صاف کیا ہے تو میں چاہتا ہوں آپ مجھے کلمہ پڑھاؤ، اپنا مذہب بتاؤ، میں آپ کے مذہب کو اختیار کرتا ہوں. اسی موقع پہ کلمہ پڑھا اور وہ ہندو مسلمان ہو گیا. تو دیکھیں اخلاق میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے. ایک ہندو کے لیے بیت الخلاء صرف صاف کیا اور اللہ نے اس کو ہدایت کی توفیق عطا فرما دی. اور آج ہم جاتے ہیں بیت الخلاء، اتنی گندگی پھیلا دیتے ہیں کہ جب کوئی دوسرا مسلمان آتا ہے سلیم فطرت والا، وہ بیٹھ نہیں پاتا، نجاست پھیلی ہوئی ہے، بیت الخلاء کی صفائی نہیں، اپنی گندگی پہ پانی نہیں ڈالا جاتا جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جو غیر مسلموں کی بھی راحت کا ذریعہ بنتے تھے. حضرت امیر شریعت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خیر المدارس ملتان میں جلسہ تھا، حضرت اس میں شریک تھے. جب جلسہ ختم ہوا حضرت کھانا کھانے لگے تو ایک جمعدار تھا کہ جو وہاں پہ جھاڑو دیتا، بیت الخلاء صاف کیا کرتا تھا. تو وہ گزر رہا تھا، ہاتھ میں اس کے جھاڑو وغیرہ تھے. حضرت نے کہا اس کو بلاؤ، یہ بھی کھانا کھا لے، دسترخوان لگا. جب اس کو بلایا گیا تو اب وہ شرما رہا تھا کہ میں کیسے کھانے میں بیٹھوں، اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، امیر شریعت عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہیں، میں کہاں ان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں. حضرت نے فرمایا بھئی انسان تو ہو، بھوک تو تمہیں بھی لگتی ہے، بیٹھو کھانا کھاؤ. اسے ساتھ بٹھایا اور کہا اس کے ہاتھ دھلاؤ، کھانے پہ بٹھا دیا. اب وہ غریب شرما رہا تھا کہ اگر میں پانی پیوں گا تو ہو سکتا ہے میرے گلاس میں کوئی پانی نہ پیے. تو حضرت نے پانی ڈال کر اس کو گلاس دیا، اس نے پانی پیا تو وہی بچا ہوا پانی حضرت نے پی لیا. اس پر اتنا اثر پڑا، وہ گھر گیا، اپنی بیوی کو، بچے کو، والدہ کو لے کر آیا، کہا حضرت کلمہ پڑھائیے میں مسلمان ہوتا ہوں. اسی موقع پہ وہ سب مسلمان ہو گئے. تو دیکھیں اخلاق کا کتنا اثر ہوتا ہے، کردار کا کتنا اثر ہوتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا بہترین آدمی وہ جس کے اخلاق اچھے ہوں. آج تو ہمارا ذہن بن گیا جی کسی کو ساتھ بٹھانا نہیں، جراثیم لگیں گے. اب گھر میں کوئی بیمار ہے، نہ اس کا برتن استعمال کیا جاتا ہے، نہ اس کے ساتھ ہاتھ لگے، اس کا صابن الگ، تولیہ الگ، برتن الگ. بیمار ہے اس کو بالکل دور کر دیا، 6 فٹ دور ہو جاؤ. بیمار آدمی ویسے ہی پریشان ہے اور جب اپنے ہی اس سے دور ہو جائے اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. اسلام کا درس یہ ہے کہ محبت کے ساتھ انسان ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائے. بیماری اللہ کے امر سے آتی ہے، اللہ کا حکم ہے تو بیماری ہے، ورنہ پہلے والے آدمی کو بیماری کس نے لگائی؟ پہلے والے کو جو بیماری لگی وہ بھی اللہ کے امر سے لگی ہے. تو اس لیے بہرحال اس میں ہمارے لیے ایک درس یہ ہے کہ حسن اخلاق کو اپنایا جائے. یہ بڑا ہی وزنی عمل ہے. نمبر 116، قرآن کریم بہترین علاج ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدواء القرآن، بہترین علاج قرآن کریم ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، یعنی قرآن کریم سے دم کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور قرآن کو پڑھ کر پھونکنا، یہ سب سے بہترین علاج ہے. سب سے زیادہ طاقتور ذات اللہ کی ہے اور اللہ کا کلام سب سے زیادہ طاقتور کلام ہے. تو جب انسان اس کو حسن نیت سے پڑھتا ہے اور اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ مجھے اس سے شفا ہوگی، تو اللہ ضرور شفا دیتا ہے. اصل چیز پڑھنے والے کی زبان کا اثر ہوتا ہے. دیکھیں ایک پستول کی گولی ہے، وہ ہاتھ سے آپ کسی کو مارو تو اس کو لگے گی، تکلیف اتنی نہیں ہوگی، ذرا سی ہلکی سی چوٹ آئی تو آئی، ورنہ کچھ نقصان نہیں ہوگا. لیکن یہی پستول کی گولی اگر پستول میں ڈال کے دوسرے کو مارو تو ممکن ہے موقع پر ہی مر جائے گا. اب گولی وہی ہے، ہاتھ سے مارو یوں تو اس کو اتنا نقصان نہیں ہوتا، پستول میں ڈال کے مارو تو آدمی موقع پہ مر جاتا ہے. تو اصل چیز کیا ہے؟ گولی تو وہ ہے، تو بات تو وہ ہوتی ہے، اثر زبان کا ہوتا ہے. تو خدا کا کلام پڑھنے والی اگر زبان
وہ زبان ہے کہ جو گناہوں سے بچتی ہے، حرام سے بچتی ہے، اللہ اس زبان میں تاثیر ڈال دیتا ہے۔ اور اگر وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے لیکن وہ زبان ایسی ہے جو گناہوں سے نہیں بچتی، دل اس کا ایسا ہے جو غیر اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو اس زبان میں تاثیر نہیں ہے۔ تو قرآن میں ہر وقت تاثیر ہے، پڑھنے والے کی زبان اور عقیدے کا اثر ہوتا ہے۔ تو بہرحال جب بھی کوئی بیماری ہو انسان علاج میں قرآن کریم کے اذکار، اللہ تعالیٰ کی صفات، اسماء حسنہ، اس کو زندگی میں لائے۔ نمبر 117، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا گھر سب سے بہترین گھر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر بیت فی المسلمین، تمام گھروں میں سب سے بہترین گھر، بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، وہ گھر ہے جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ وشر بیت فی المسلمین بیت، اور تمام گھروں میں سب سے برا گھر وہ گھر ہے، بیت فیہ یتیم یساء الیہ، کہ ایسا گھر جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ تو گویا بہترین گھر وہ ہے جس میں اچھا سلوک ہو، اور سب سے بدترین اور برا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک ہو۔ اس لیے اگر کوئی بچہ یتیم ہو معاشرے میں، عزیز و اقارب میں، پڑوس میں ہمیں پتہ چل جائے تو چاہیے انسان ان کے ساتھ تعاون کرتا رہے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو یتیم کے سر پہ بھی ہاتھ رکھے تو جتنے بال سر اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، اللہ ہر بال پر اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے ارد گرد میں کوئی بیوہ، کوئی مساکین، یتیم ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ بسا اوقات ان کی دعائیں انسان کو وہ مقام دلا دیتی ہیں جہاں وہ اپنی عبادت سے نہیں پہنچ سکتا۔ ایک واقعہ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے روض الریاحین فی حکایات الصالحین میں لکھا، ایک مجوسی کے گھر میں دعوت تھی، تو مجوسی نے اپنی بیٹی اور بیٹے کا آپس میں نکاح کیا تھا۔ تو چونکہ ان کے مذہب کے مطابق یہ جائز تھا، حالانکہ یہ ایسی بات ہے کہ ہر شریعت میں منع ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنے رسم و رواج پہ چل رہے تھے، تو اس نے بیٹے اور بیٹی کا آپس میں نکاح کرایا، شادی کرائی، سب لوگوں کو دعوت دی، تو سارے لوگ دعوت میں شریک ہوئے تھے۔ تو اب یہ وہ آدمی تھا جس کے بارے میں خواب دیکھا تھا ایک نیک آدمی نے، اور اس خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے زیارت ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا تھا کہ جا کر فلاں جگہ جو مجوسی ہے اس کو خبر دو کہ اس کے حق میں دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب وہ جو شخص جس نے خواب دیکھا تھا وہ تلاش کرتے کرتے اگلے دن پہنچا اور اس مجوسی کے پاس آیا، تو اس کے پاس بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا میں نے آپ سے تنہائی میں ایک بات کرنی ہے۔ تو جب سارے لوگ چلے گئے تو تنہائی میں ملا، کہا میں نے خواب دیکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہمارے پیغمبر حضور نے فرمایا کہ اس مجوسی کو جا کر کہو جو فلاں شہر فلاں علاقے میں رہتا ہے کہ اس کے حق میں دعا قبول ہو چکی ہے۔ تو اس نے کہا میں نے یہ خواب دیکھے لیکن مجھے نہیں پتہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس مجوسی نے کہا تم واقعی سچ کہہ رہے ہو؟ کہا جی میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ وہ مجوسی گھر گیا، اپنی بیٹی کو بلایا، اپنے بیٹے کو بلایا، اور بیٹی سے کہا بیٹی میں اسلام قبول کر رہا ہوں، تمہیں بھی دعوت ہے، تم بھی قبول کرو۔ یہ بھی مسلمان ہو گیا۔ جو بیٹی تھی وہ بھی کہتی تھی میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، اس لیے کہ یہ مذہب ٹھیک نہیں ہے کہ یہاں بہن اور بھائی کا آپس میں نکاح ہو رہا ہے۔ تو بیٹی بھی مسلمان ہو گئی، یہ بھی بیٹے پر دعوت پیش کی، بیٹا بھی مسلمان ہو گیا، گھر کے باقی افراد بھی مسلمان ہو گئے۔ اب اس شخص نے اس سے پوچھا یہ کون سی دعا ہے جو حضور فرما رہے ہیں کہ اس کو بتاؤ اللہ نے اس کے حق میں قبول کر دی؟ اس شخص نے واقعہ سنایا، کہا جب یہ جو میرے بیٹے اور بیٹی تھی میں نے ان کی آپس میں شادی کی تھی، اور میں نے علاقے کے تمام لوگوں کو بلایا تھا، اور مختلف قسم کے میں نے کھانے بنوائے تھے۔ اللہ نے اس کو بڑی دولت، ثروت، مال بہت دیا تھا، تو سب لوگ دعوت میں شریک ہوئے تھے۔ تو یہ شخص کہتا ہے جب سب کھانا کھا کے چلے گئے تو میں اپنے گھر کے اوپر والی چھت پر آیا، سونے کے لیے میں نے بستر ڈالا، تو ہمارے گھر کے ساتھ والا گھر جو تھا اس میں اہل بیت کے لوگ رہتے تھے، یعنی سید خاندان کے لوگ تھے۔ تو اوپر میں چھت پہ جب لیٹنے لگا تو میں نے آواز سنی، تو اوپر وہ بچی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ان لوگوں نے اتنے کھانے بنوائے، لوگوں کو کھلائے اور ہماری طرف نہیں بھیجے، حالانکہ ہم بھوک کی حالت میں ہیں اور ہم تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں۔ اب اس بچی نے یہ جملہ کہا اور اس مجوسی نے سن لیا کہ بھائی ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور ہم نے لوگوں کو اتنا کھانا کھلایا۔ تو یہ مجوسی کہتا ہے میں نیچے آیا اور میں نے آ کر جتنا کھانا تھا جو بچا تھا وہ بھی
اور جلدی سے اور بھی تیار کروایا، اور میں نے دستک دی تو ان کے گھر میں تمام کھانا بھی دیا، دراہم بھی، دینار بھی، کپڑے بھی دیے، اور کہا مجھے معلوم نہیں تھا آپ کے گھر کی حالت یہ ہے، مجھے دعاؤں میں ہم یاد رکھو۔ اب جب یہ سارا کچھ پہنچا تو وہ جو یتیم بچی تھی وہ دعا کر رہی تھی، اس کے قریب اس کی ماں بھی تھی، بھائی بھی تھے، انہوں نے کہا اس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ بچی دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ تو اس شخص کا خاتمہ اور اس شخص کو جو صحبت عطا فرما وہ ہمارے نانا آپ علیہ السلام کی عطا فرما، آپ علیہ السلام کی جنت میں اس کو رفاقت عطا فرما، اس کو جنت عطا فرما، حضور کی رفاقت عطا فرما کہ اس نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ جو یتیم بچی نے دعا کی تھی تو یہی وہ خواب ہے کہ حضور جو فرما رہے ہیں کہ دعا قبول ہو گئی تو وہ قبول ہو گئی کہ اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی، اب یہ مسلمان ہو گئے، ایمان کی حالت میں اب خاتمہ ہے تو جنت میں حضور کی رفاقت ملے گی۔ تو دیکھیں یتیم بچوں کے ساتھ اس نے حسن سلوک کیا، اللہ کو عمل پسند آیا، ایمان کی توفیق بھی عطا فرما دی اور خواب کے ذریعے انہیں بشارت بھی عطا فرما دی۔ تو واقعہ علامہ یافعی نے لکھا، واقعہ سنانے کا مقصد حدیث میں آپ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک ہو، اس لیے اگر کوئی تنگ دست ہو تو انسان ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ نمبر 118، تسبیحات پڑھنا گھوڑے، اونٹ اور غلام کی آزادی سے بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیاں آئیں، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سے فرمایا دلنی علی عمل فانی قد کبرت، آپ میری رہنمائی کرو ایسے عمل کی طرف، اس لیے کہ میری عمر زیادہ ہو گئی، وضعفت اور میرا بدن کمزور ہو گیا، تو آپ مجھے کوئی ایسے اعمال بتاؤ جس کو میں اختیار کروں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کبر اللہ 100 مرۃ، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، وحمدی 100 مرۃ، 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، وسبح اللہ 100 مرۃ، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، خیر من 100 فرس ملجم مسرج فی سبیل اللہ، یہ بہتر ہے ان 100 گھوڑوں سے کہ جن کے اوپر لگام ڈال دی گئی ہو اور جن کے اوپر زین ڈال دی گئی ہو اور وہ اللہ کے راستے میں بھیجے جائیں، وخیر من 100 بدنۃ، اور یہ بہتر ہے 100 اونٹوں سے، وخیر من 100 رقبۃ، اور یہ بہتر ہے 100 غلام آزاد کرنے سے۔ تو یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، یہ 100 اونٹوں کو اللہ کے راستے میں دینے سے، 100 غلام آزاد کرنے سے، 100 گھوڑے جہاد میں وقف کرنے سے بہتر عمل ہے۔ اب دیکھیں اس میں کتنا وقت لگتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 100 دفعہ کوئی پڑھے تو بمشکل 3 سے 4 منٹ لگیں گے، تو 3-4 منٹ میں کتنی فضیلت اس کو حاصل ہو رہی ہے کہ 100 گھوڑوں سے زیادہ، 100 اونٹوں سے زیادہ، 100 غلاموں سے زیادہ اللہ کے ہاں اجر و ثواب ہے۔ نمبر 119، نیکی اور صلہ رحمی قائم کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرع الخیر ثوابا البر وصلۃ الرحم، تمام بھلائیوں میں سب سے زیادہ اہم بھلائی وہ ہے صلہ رحمی کرنا اور دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا۔ واسرع الشر عقوبۃ، اور تمام برائیوں میں جس کا شر سب سے پہلے اور جلدی انسان کو پہنچتا ہے البغی وقطیعۃ الرحم، وہ ظلم کرنا اور قطع رحمی کرنا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین اعمال 2 ہیں، نمبر 1 صلہ رحمی کرو، نمبر 2 نیکی کرو۔ اس لیے نیکی کا کوئی بھی عمل ہو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کثرت کا اعتبار نہیں ہے، اللہ کے ہاں نیت اور ارادے کا اعتبار ہے۔ بس اوقات چھوٹا سا عمل ہوتا ہے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا کہ ایک خاتون تھی فاحشہ بے حیا، اس نے ایک کتے کو پانی پلا لیا، اللہ نے اس پر اس کی مغفرت کر دی۔ الادب المفرد میں روایت ہے ایک شخص نے راستے سے کانٹا ہٹا دیا، جھاڑیاں ہٹا دی، اللہ نے اس کے بدلے میں اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ حلیۃ الاولیاء میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جنت میں گھوم رہا تھا، سونے کی پنڈلیاں تھیں اس کی، پوچھا کہ اللہ نے آپ کو یہ اعزاز کیوں دیا؟ کہ راستے میں تکلیف دہ چیز تھی میں نے ہٹا دیا،
اللہ نے اس کے بدلے میری پنڈلیوں کو سونے میں تبدیل کر کے جنت کو میرے لیے حلال کر دیا۔ تو چھوٹا سا عمل ہے، اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، کتنا بڑا درجہ مل گیا۔ امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ خطبات حکیم الاسلام میں ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ ایک دفعہ ساحل سمندر پر آئے، تو انہوں نے کہیں جانا تھا کشتی میں، تو قریب سے ایک کشتی والے گزرے، اس کو چھینک آ گئی، تو اس نے چھینک میں جیسے ہی الحمدللہ پڑھا، تو اب جو آدمی سنے تو اس کے لیے سنت عمل ہے کہ جواب دے یرحمک اللہ۔ تو اب انہوں نے جواب دینا چاہا لیکن کشتی آگے نکل گئی، تو انہوں نے 1 درہم میں کشتی بک کروائی کہ میں جا کر اس کو جواب دے دوں، اور ان کے قریب گئے اور اس کو یرحمک اللہ کہہ کر جواب دیا۔ اس نے آگے سے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو جب رات ہوئی تو یہ سوئے تو خواب دیکھا، ایک غیبی آواز تھی، ابو داؤد نے 1 درہم کے بدلے میں جنت کو لے لیا۔ 1 درہم میں اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اس لیے جو کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اللہ بڑا قدردان ہے، بہترین بدلہ دیتا ہے۔ جہاں کہیں ایسی بات ہوتی ہے ہمارے اخلاص میں کمی ہوتی ہے، ورنہ جب بھی انسان اخلاص سے کوئی عمل کرے اللہ بڑا قدردان ہے۔ حضرات سلف کے اخلاص کا اندازہ اس سے لگائیں، وفیات الاعیان میں اور طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں واقع علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 450 ہجری بہت بڑے عالم گزرے جن کی تفسیر ماوردی ہے۔ تو ان کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے ایک شخص کو بلا کر کہا تھا اپنے انتقال سے پہلے کہ میں نے اپنی تصنیفات کو سامنے نہیں لایا، تو مجھے ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو میری کتابیں سامنے آئیں، میرے اخلاص میں کمی نہ ہو جائے کہ معلوم نہیں اللہ کے ہاں قبول ہیں یا نہیں۔ تو جب میرا مرض الموت شروع ہو تو میرے ہاتھ میں ہاتھ دینا، اگر میں تمہارے ہاتھ کو پکڑ لوں تو سمجھ جانا یہ میری تصنیفات اللہ کے ہاں قبول نہیں ہیں، اور اگر میرا ہاتھ کھلا رہے اور آسمان کی طرف رہے تو سمجھ جانا میری یہ تصنیفات قبول ہیں، تو پھر ان کو میری موت کے بعد ظاہر کر دینا، ورنہ ان کو سمندر میں ڈال دینا۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کے قریب گئے، ان کے ہاتھ کو پکڑا تو ان کا ہاتھ یوں کھلا تھا اور ہاتھ یوں بچھے تھے جیسے کوئی دعا کرتا ہے، تو سمجھ گئے ان کی تصنیفات مقبول ہیں۔ وفات کے بعد ان کو ظاہر کیا گیا، اللہ نے خوب ان کو قبولیت عطا فرما دی۔ تو یعنی ایسے مخلص لوگ تھے، اپنی لکھی ہوئی کتاب بھی اس لیے ظاہر نہیں کر رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو میرے اخلاص میں کمی نہ آ جائے، اس درجے کا ان لوگوں میں تقویٰ تھا۔ تو بہرحال ایسے آدمی کا عمل اللہ کے ہاں بہت پسند ہے۔ تو اس حدیث میں ہمیں یہی درس دیا گیا ہے کہ نیکی کے اعمال کو اختیار کیا جائے اور صلہ رحمی کو۔ نمبر 112، نمبر 120، عمل ہمیشہ استمرار اور دوام کے ساتھ کریں۔ عمل ہمیشہ استمرار اور دوام کے ساتھ کریں، یعنی کوئی عمل اختیار کر کے چھوڑا نہ جائے، بلکہ جو عمل انسان اختیار کرے مسلسل اس کو کرے، اس پہ مداومت اختیار کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، آپ نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْعَمَلِ أَدْوَمُهُ، بہترین عمل اللہ کے ہاں وہ ہے جس پہ دوام اختیار کیا جائے، وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ کم ہو، اگرچہ کم ہو لیکن ہمیشہ کیا جائے وہ عمل سب سے بہتر ہے۔ تو یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا، عمل تھوڑا بھی ہو لیکن ہمیشہ کریں۔ یہ بہتر ہے کہ انسان ایک دن تو کرے اور پھر اس کو بالکل چھوڑ دے، تو اس لیے اہتمام کریں، تھوڑا عمل ہو ساری زندگی اس کو اختیار کیا جائے، 4 رکعت نوافل ہو دن میں لیکن پوری زندگی ہو، 1 پاؤ تلاوت ہو، آدھا سپارہ ہو لیکن ہمیشہ کے لیے ہو، سبحان اللہ الحمدللہ 100 مرتبہ ہو لیکن ہمیشہ ہو۔ تو اس لیے جتنا دوام ہوگا اتنا اس میں وزن زیادہ ہوگا۔ نمبر 121، جنت میں اگر جگہ مل جائے 1 کوڑے کے برابر، یہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، 1 کوڑے کے برابر اگر تمہیں جگہ مل جائے جنت میں، یہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ 1 کوڑا بڑی معمولی جگہ ہے، یہ اشارہ ہے اگر اتنی جگہ بھی مل جائے کہ جو 1 کوڑے کے برابر ہو، تھوڑی سی جگہ، تب بھی یہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور یہ جگہ تبھی ملے گی جب جنت کے اعمال اختیار کیے جائیں گے، اس لیے جنت والے اعمال پر مداومت کی جائے۔ نمبر 122، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرض کی ادائیگی میں سب سے اچھا ہو، جو قرض کی ادائیگی میں سب سے اچھا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے قرضہ لیا،
ابھی مدت باقی تھی، وقت باقی تھا، لیکن وہ شخص وقت سے پہلے آ گیا اور آ کر آپ سے مطالبہ کرنے لگا سخت الفاظ میں کہ آپ میرے قرضے کی ادائیگی کرو، حالانکہ وقت باقی تھا۔ صحابہ کرام کچھ غصے میں آئے کہ اس کی طرف گئے، آپ نے صحابہ کو فرمایا دعوہ، چھوڑ دو، فإن لصاحب الحق مقالا، جس کا حق ہوتا ہے اسے گفتگو کا اختیار ہوتا ہے۔ اگر یہ کوئی بات کہتا ہے تو کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ میں نے اس کا حق دینا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کوئی اونٹ ہے تاکہ اس کو اس کا حق دے دیا جائے۔ تو جب اونٹ دیکھے گئے تو اس سے بہتر اونٹ تو تھے، لیکن اس درجے کے اس کے برابر نہیں تھے، اچھے اونٹ تھے۔ تو آپ نے فرمایا وہی اچھا والا اونٹ اس کو دے دو، اور آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا فإن خیرکم احسنکم قضاء، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو ادائیگی میں سب سے اچھا ہو۔ ادائیگی میں اچھا ہو کہ میں نے اس سے قرضہ لیا ہے تو بہتر ہے میں اچھے طریقے سے اس کو واپس کروں۔ آج جیسے ہمارا معاشرہ ہے، ہم کسی سے قرض لے لیتے ہیں، واپس نہیں کرتے۔ اب جس کا قرض ہے وہ بیچارہ گھومتا ہی رہتا ہے، ایک دفعہ آئے گا، 2 دفعہ آئے گا، تو یہ تاریخ پہ تاریخ دے گا، ہفتے بعد آؤ، 10 دن بعد آؤ، پھر ایک بہانہ بچے بیمار، آج پریشانی، آج بل زیادہ، آج یہ مسائل، تو وہ 3 4 سال گزر جاتے ہیں، قرضے کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ تو یہ عموماً نیک لوگوں میں جو گناہ ہیں وہ 3 ہیں، صلحاء میں، دینداروں میں۔ ایک نماز میں سستی ہے، نمبر 2 سچ بولنے کا اہتمام نہیں ہوتا، اس میں سستی ہے، نمبر 3 قرض کی ادائیگی وقت پہ نہیں کرتے۔ دیندار لوگوں میں یہ 3 مرض ہیں۔ نماز میں سستی ہوگی، آہستہ آہستہ آئیں گے، اور نمبر 2 سچائی کی کمی ہوگی، اور نمبر 3 معاملات کی عدم درستگی کہ قرضہ لیں گے وقت پہ واپس نہیں کریں گے۔ تو بعض ساتھی بڑا وقت لگا ہے، 4 مہینے لگیں، 7 مہینے لگیں، بیرون کے سفر بھی ہوئے، اچھے لوگ ہوں گے، معاملات کرو تو بڑے کھوٹے نکلیں گے۔ معاملات کا دین اصل دین ہے، اس سے پتہ چلتا ہے انسان کا یہ کس پائے کا مسلمان ہے، اس کے اندر دینداری کس درجے کی موجود ہے۔ جو معاملات کا کھرا ہے اس کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ اس لیے اول تو انسان قرض کی عادت نہ بنائے، اور اگر کسی سے قرضہ لے تو وقت پر اس کی ادائیگی کو اپنے معمولات میں لے کر آئے۔ نمبر 123، نماز میں کندھوں کو نرم کرنا بہترین عمل ہے۔ اپنے کندھوں کو نرم کرنا بہترین عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیارکم الینکم مناکب فی الصلاۃ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو نماز میں اپنے کندھوں کو نرم کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی صف میں کھڑا ہے اور وہ بالفرض صف میں کوئی ٹیڑھا کھڑا ہے، اس کا سینہ کچھ ہٹا ہوا ہے، یا پاؤں ایک آگے ہے اور ایک پیچھے ہے، تو اب پیچھے سے کوئی آتا ہے وہ اس کو ذرا سیدھا کر لیتا ہے، تو اب یہ اپنے کندھے کو نرم رکھتا ہے، سیدھا ہو جاتا ہے، یہ بہترین آدمی ہے۔ اور اب یہ کہ وہ اپنے کندھے کو اور سخت کرتا ہے، وہ اس کو سیدھا کرتا ہے، وہ ٹیڑھا ہوتا ہے، وہ سیدھا کر رہا ہے وہ اور اس کی طرف ٹیڑھا ہو رہا ہے، تو گویا کہ یہ برا آدمی ہے کہ وہ اس کے ساتھ اچھائی کر رہا ہے اور یہ الٹا اس کے ساتھ برائی کر رہا ہے۔ تو اس لیے الجھنا نہیں چاہیے، جھگڑنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی صف میں آدمی کو سیدھا کر دے اور اس کو تھوڑا پیچھے کر دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بہترین انسان ہے جو اپنے کندھے کو دوسروں کے لیے نرم رکھے۔ نمبر 124، اپنے قبیلے کا دفاع کرنے والا بہترین انسان ہے۔ اپنے قبیلے کا دفاع کرنے والا بہترین انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم المدافع عن عشیرتہ ما لم یأسم، آپ نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو اپنے قبیلے کا دفاع کرے جب تک کہ کوئی گناہ کی بات نہ ہو۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، یعنی اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ اگر ایک انسان ایک قبیلے سے، خاندان سے وابستہ ہے اور کوئی ان پر الزام لگاتا ہے کہ آپ کی برادری ایسی ہے، آپ کا خاندان ایسے ہے، آپ کے قوم والے ایسے ہیں، حالانکہ ان میں وہ گناہ نہیں ہے، ان میں وہ بات نہیں، اب وہ ان کا دفاع کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کسی نے آپ کو غلط کہا ہوگا، ہماری برادری میں، خاندان کے لوگوں میں ایسی بات نہیں، اگر وہ دفاع کرتا ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ اسی طرح اگر اس کی برادری میں کوئی شخص ہے، اس پر کوئی قرضہ ہے، معاملات ہیں، یہ اس کی طرف سے ادائیگی کرتا ہے، اس کا قرضہ ادا کرتا ہے، اس کے معاملات ٹھیک کرتا ہے، وہ مجبور ہے اس کا ساتھ دیتا ہے، بے بس ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا یہ بہترین انسان ہے۔ تو اسی لیے عزیز و اقارب کے ساتھ تعاون کرنے پہ ڈبل اجر ہوتا ہے، ایک اجر صدقے کا اور ایک صلہ رحمی کا۔ نمبر 125، بہترین انسان وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ بہترین انسان وہ ہے
جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا الا انبئکم بخیارکم قالوا بلا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ عز وجل، بہترین انسان وہ ہیں جن کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ بہترین انسان وہ ہیں جنہیں دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، یعنی جن کی گفتگو سن کر تمہارے دل میں اللہ رسول کی محبت بیٹھ جائے، جن کی بات سن کر انسان دین پر آ جائے، جن کی مجلس سے اس کو سکون اور اطمینان مل جائے، جن کے پاس بیٹھ کر باطن کی اصلاح ہو جائے، جن کے قریب آ کر دین پہ چلنا شروع ہو جائے، یہ انسان بہترین انسان ہے کہ جو لوگوں کو اللہ سے ملا رہا ہے، دنیا سے ہٹا کر رب سے تعلق جوڑ رہا ہے، یہ بہترین انسان ہے۔ آج کے معاشرے میں دنیا سے جوڑنے والے تو بہت سے ہیں، سیاست سے جوڑنے والے، اپنی پارٹی سے جوڑنے والے تو بہت سے ہیں، دنیا سے ہٹا کر خدا سے جوڑنے والے بہت کم ہیں کہ جو مخلوق سے اس کو کنارہ کش کر کے رب سے اس کا تعلق جوڑ دیں۔ اس لیے فرمایا وہ بہترین انسان ہے جسے دیکھ کر، جس کی مجلس میں بیٹھ کر انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد آ جائے اور اس کے آنسو بہہ جائیں، اس کے دل کی حالت تبدیل ہو جائے، تو گویا یہ معاشرے کا بہترین فرد ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے دین کے لیے قبول کیا۔ نمبر 126، کسی کو ہدایت پر لے کر آنا یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی کو بھیج رہے تھے خیبر کے موقع پر، آپ علیہ السلام نے ایک بڑی اہم نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا خیر لک من ان یکون لک حمر النعم، اللہ کی قسم اگر اللہ تمہاری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت دے دے یہ بہتر ہے تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب میں سب سے قیمتی چیز تھی سرخ اونٹ۔ آپ نے فرمایا اگر تم سرخ اونٹ اللہ کے راستے میں دو اور وہ بھی 100 اونٹ دو، اس سے بہتر ہے اللہ تمہاری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت عطا فرما دے۔ اس لیے اگر ہماری وجہ سے کوئی بے نمازی نمازی بن گیا، کوئی بے دین دیندار بن گیا، کوئی اللہ سے دور اللہ سے تعلق والا بن گیا، وہ جتنی عبادت کرے گا اعمال کرے گا اس میں ہمارا پورا اجر و ثواب ہوگا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے جب انسان نماز کے لیے آئے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کر آئے، دین کی دعوت بھی دوست و احباب میں دیتا رہے۔ ہماری دعوت پر اگر کوئی دین پر آئے گا یہ صدقہ جاری ہے۔ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق ایمان لے کر آئے، پہلے دن گئے 5 آدمیوں کو مسلمان کر کے لے آئے، ایک دن میں 5 آدمی مسلمان کر کے لائے، بڑے بڑے صحابہ، ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص جیسے، حضرت عثمان بن عفان جیسے لوگ حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ ہم غور کریں ہماری زندگی کے 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، ہمارے ہاتھ میں کوئی غیر مسلم اسلام لائے وہ تو دور کی بات ہے، ہم نے کسی مسلمان کو بھی مسجد کا راستہ نہیں دکھایا کہ ہماری وجہ سے کوئی نماز اور دین پہ لگ گیا ہو، تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ تو اس پہ ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ دنیا کا نقصان نہیں ہے، دین کا نقصان ہے۔ آج اگر بچہ کپ توڑ دے، گلاس توڑ دے، نقصان ہو، سب ماں باپ کہتے ہیں جی نقصان کر دیے، تھپڑ مارتے ہیں، غصہ کرتے ہیں۔ نماز رہ جائے نہیں پوچھتے بیٹا تیرے سے نماز کیوں رہ گئی، باپ بھی سویا بیٹا بھی سویا، افسوس ہی نہیں ہوتا نماز رہ گئی کتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ تو ہم دین کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ آج دیکھیں کسی کا بلب جل رہا ہو، صبح سب اس کو بتاتے ہیں جی تیرا بلب جل رہا ہے، یعنی بجلی کا بل زیادہ آئے گا، بند کرو اس کو، حالانکہ کیا نقصان ہوگا، 100-200 ہوگا۔ تو اس نقصان کی سب کو فکر ہے، دین کے نقصان کی فکر نہیں۔ میں ایک دفعہ موٹر سائیکل پہ مدرسے جا رہا تھا گزشتہ سال، تو اگلی لائٹ لگی ہوئی تھی، پتہ نہیں چلا، تو راستے میں چلتے ہوئے تقریباً 5 سے 6 آدمی ہاتھ سے اشارہ کرنے لگے کہ یہ لائٹ جل رہی ہے اس کو بند کرو، یہ لائٹ جل رہی ہے اس کو بند کرو۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں لائٹ پر کوئی اتنا نقصان نہیں ہے، لیکن 5-6 آدمی راستے میں بتا رہے ہیں کہ لائٹ بند کرو، اتنا نقصان ہے، ہر ایک کو فکر ہے۔ آج بازار بھرا ہوا ہے، لوگ نماز کے لیے مسجد نہیں آ رہے، اس نقصان کی فکر نہیں ہے۔ بیوی بچے دین سے دور ہیں، اس نقصان کی فکر نہیں ہے۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں الکبائر میں امام ذہبی نے لکھا
کہا مجھ سے نماز چھوٹ گئی، ایک آدمی افسوس کے لیے آیا، میں نے کہا اگر 10,000 درہم کا نقصان ہو جاتا پورے علاقے اور آبادی کے لوگ آ جاتے، آج اتنا بڑا نقصان ہو گیا، کوئی تعزیت کے لیے نہیں آیا کہ بھئی اتنا نقصان کہ تجھ سے جماعت کی نماز چھوٹ گئی۔ تو بہرحال اس حدیث میں بڑی اہم بات ہے کہ اگر ایک آدمی تمہاری وجہ سے ہدایت پر آ جائے یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 127، عمر بڑھتی جائے اور نیک اعمال میں اضافہ بڑھتا جائے۔ عمر بڑھتی جائے اور نیک اعمال میں اضافہ بڑھتا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم بخیرکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں تم میں بہترین انسان کون ہے؟ قالوا نعم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے بہترین انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارکم اطولکم اعمارا واحسنکم اعمالا، تم میں بہترین انسان وہ ہیں جن کی عمر جتنی بڑھتی جائے نیک اعمال بڑھتے جائیں، عمر جتنی بڑھتی جائے اعمال میں اضافہ ہوتا جائے۔ یعنی گویا آپ نے بہترین انسان کس کو کہا؟ جس کی جتنی عمر بڑھے اس کے اعمال بڑھتے جائیں، جتنی عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے، عمر بڑھتی جاتی ہے، مسجد سے تعلق کم ہوتا جاتا ہے، عبادت سے تعلق کم ہوتا جاتا ہے۔ حالانکہ عمر بڑھتی ہے، انسان قبر کے قریب جا رہا ہے، موت کے قریب جا رہا ہے، اب اس کو فکر مندی زیادہ ہونی چاہیے۔ پہلے اگر صرف فرائض تک تھا، اب اشراق، چاشت، اوابین کا بھی اہتمام کرے۔ پہلے اگر صرف ایک پاؤ آدھے سپارے تک تھا، اب ایک سپارے کی تلاوت کرے۔ پہلے 1000 10,000 خرچ تھا، اب خرچ کو بڑھائے۔ دیکھنے میں آتا ہے جتنی عمر بڑھتی ہے پیسے سے محبت بڑھتی ہے، جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے دولت اور دنیا سے محبت بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے دو چیزیں جوان ہوتی ہے، یحرم ابن آدم ویشب منہ اسنان، الحرص علی المال والحرص علی العمر۔ دو چیزیں انسان کی جوان رہتی ہیں، مال کی حرص، عمر کی حرص۔ اس لیے کوئی بوڑھا بھی ہو پوچھو بھائی کتنی عمر ہے، تو گویا اس کو بات بری لگتی ہے کہ کیوں پوچھ رہے ہو، کہ بھئی مجھ سے میری عمر نہ پوچھو۔ اسی طرح مال کی حرص بڑھتی ہے کہ جتنی عمر زیادہ ہوتی ہے انسان اتنا بخیل ہوتا جاتا ہے، اتنا خرچ کم کرتا ہے۔ حالانکہ جوانی میں خوب دے رہا تھا، بڑھاپے میں زیادہ کرنا چاہیے اور اس کی سخاوت کم ہو رہی، اب گن گن کے جمع کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بتایا جتنی تمہاری عمر بڑھے نیک اعمال میں اضافہ ہونا چاہیے۔ 3 اعمال باقی رہ گئے۔ نمبر 128، بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو۔ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لنسائہم، تم میں بہترین انسان وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو۔ تو بعض لوگ معاشرے میں اچھے ہوتے ہیں، دوستوں کی محفل میں اچھے ہوتے ہیں، ساتھیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، گھر جاتے ہیں بڑے بد اخلاق ہو جاتے ہیں، بات بات میں بیوی سے جھگڑنا، بچوں سے جھگڑنا، آئے دن آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، کبھی بیوی کو مارا کبھی اولاد کو مارا، ہر وقت گھر گویا میدان جنگ بنا ہوا ہوتا ہے، شور شرابے کی فضا ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ ہمیں ایک رخ دیا کہ بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ اس لیے انسان تھوڑی دیر تصور کرے کہ اگر وہ اتنے خادم رکھے وہ 3 سے 4 اتنا کام نہیں کر سکتے جو ایک بیوی ایک وقت میں کر رہی ہوتی ہے۔ وہ گھر کی صفائی ستھرائی بھی کر رہی ہے، اس کے لیے بچوں کو بھی جن رہی ہے، اس کے خواہش کو بھی پورا کر رہی ہے، ساس سسر کی خدمت بھی کر رہی ہے، وقت پہ کپڑے دھو کر کھانا پکا کے بھی دے رہی ہے، مہمانوں کو اٹینڈ بھی کر رہی ہے۔ وہ 24 گھنٹے کی ملازمہ ہے۔ دنیا میں کوئی ملازم رکھو وہ 6 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا، 8 گھنٹے کرے گا بس، اس کے بعد وہ کہے گا بس جی 8 گھنٹے کرے اس کو 16,000 20,000 دو، 24 گھنٹے خدمت کر رہی ہے ایک روٹی پر، ایک صبح ملی ایک دوپہر کو ملی، سارا دن کام کاج کر رہی۔ تو عورت جتنا کام کرتی ہے اس کا اندازہ مرد کو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ نے فرمایا بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھا ہو، یعنی اگر ان کی کوئی بد اخلاقی ہو اس کو برداشت کرے، طلاق دینے سے گریز کرے اور گھر کی زندگی میں نباہ پیدا کرے۔ نمبر 129، بہترین انسان وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے۔ بہترین انسان وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، بہترین انسان وہ ہے جس سے خیر کی امید لگائی جائے اور اس کے شر سے ہر آدمی محفوظ ہو، یعنی ہر آدمی اس سے یہ امید رکھے کہ یہ آدمی میرے مشکل میں کام آئے گا، پریشانی میں میرا ساتھ دے گا، مجھے تکلیف نہیں پہنچائے گا، ہر آدمی اس سے خیر کی امید رکھے، یہ بہترین آدمی ہے۔ شکر کرنا چاہیے اگر کوئی مصیبت میں آپ کے پاس آ رہا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ لوگ اپنی مشکل میں مصیبت میں میرے پاس آتے ہیں، تو اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ غریب اگر آپ کی طرف رجوع کر رہا ہے اس پہ پریشان نہ ہو، ناگواری کا اظہار نہ کریں، اللہ نے اس قابل آپ کو بنایا ہے کہ لوگ آپ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ خدا نہ کرتا اگر آپ اس کی حالت پر ہوتے، وہ آپ کی جگہ پر ہوتا اور آپ کسی سے مانگنے جاتے تو پھر کیا کیفیت ہوتی۔ اس لیے اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اللہ نے دینے والا بنایا ہے، اللہ نے لینے والا اور مانگنے والا نہیں بنایا۔ سب سے آخری عمل 130 نمبر پر ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور دین پر کاربند ہو، اچھے اخلاق کے ساتھ دین پر زندگی گزارے، یہ انسان بہترین انسان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم اسلاما احاسنکم اخلاقا اذا فقہوا، مسند احمد کی روایت ہے، تم میں بہترین اسلام والے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جن کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہو، دین کی سمجھ ان کے پاس ہے، دین کی فہم و فراست ان کے پاس ہے، اخلاق سے وابستہ لوگ ہیں، فرمایا یہ لوگ سب سے اچھے اور بہترین لوگ ہیں۔ تو یہ میں نے 130 وہ اعمال آپ کے سامنے عرض کر دیے کہ جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ بہترین اعمال ہیں۔ کئی دنوں تک تتبع اور تلاش کے بعد ذخیرہ حدیث میں یہ اعمال سامنے آئے تھے کہ جن کو اللہ نے بہترین کہا تھا اور اللہ کے رسول نے کہا تھا۔ ان میں قرآن کریم میں کل 51 اعمال تھے اور حدیث میں ایک کم 80 اعمال تھے، ٹوٹل یہ 130 اعمال تھے۔ یہ بڑی تتبع اور تلاش کے بعد سامنے آئے کہ جن کو اللہ رسول نے بہترین کہا، جنہوں نے سنا ان کو فائدہ ہوا، جن ساتھیوں نے نہ سنا اپنا نقصان ہوا۔ آج دنیا کا کوئی بات کرے ہم کتنی غور سے بات سنتے ہیں، فلاں لیڈر آیا وہ بات کر رہا ہے، امام الانبیاء کی حدیثیں عرض کر رہا ہوں توجہ نہیں ہوتی۔ اس سے بڑی بدبختی کیا، کوئی اوپر چڑھ جاتا ہے، کوئی باہر چلا جاتا ہے، کوئی بازار میں گھوم جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نہیں سنتے۔ یہ ایک انسان کے لیے بدبختی ہے، نحوست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو امام الانبیاء کے ارشادات سے محروم کرتا ہے۔ تو یہ 130 وہ اعمال تھے کہ یہ اگر ہماری زندگی میں آ گئے تو یہ بہترین اعمال ہیں۔ ہم خود بھی کوشش کریں اپنی زندگی میں لائیں، اپنے اہل و عیال کو بھی اس سے وابستہ کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا